الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرا محترم بھائیو بزرگو، ہمیں حکم ہے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ اچھا گمان رکھیں، کسی کے بارے میں بلا دلیل بدگمانی کرنا عظیم گناہ ہے۔ ہم لوگ ذرا سی باتوں پر بدگمان ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیا ہوگا اس لیے ایسا ہے، دلیل کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ تو بدگمانی گناہ کبیرہ ہے، صغیرہ نہیں ہے۔ اچھا گمان کرنے میں کوئی دلیل نہیں دینا پڑے گی، بدگمانی کرنے میں قیامت کے دن ثابت کرنا پڑے گا تم نے یہ گمان برا کسی کے بارے میں کس بنیاد پر کیا تھا، اور جب بندہ ثابت نہیں کر سکے گا تو اس کی سزا اس کو بھگتنا پڑے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ اچھا گمان رکھے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا، ایمان والوں کے ساتھ اچھا گمان کرو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانی کرنے سے بچو۔ ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہے۔ اچھا گمان گناہ نہیں ہے، برا گمان کرنا گناہ ہے۔ تو قرآن میں جس چیز کو منع کیا گیا ہے یقینی طور پر وہ بڑی سخت ہے، اور اسی کے ساتھ میں یہ بات بھی یاد رکھیں ہم اپنے کسی عمل سے ایسا نہ کریں کسی کو بدگمانی کا موقع ملے۔ دوسروں کو حکم یہ ہے کہ تم بدگمانی نہ کرو، لیکن ساتھ ساتھ میں جن کے بارے میں بدگمانی ہو سکتی ہے ان کے لیے حکم یہ ہے کہ تم کوئی ایسا عمل نہ کرو، کوئی ایسی حرکت نہ کرو، کوئی ایسا اقدام نہ کرو جس کی وجہ سے لوگ تمہارے ساتھ بدگمان ہو جائیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے بھی بچو۔ مان لو 12 بجے فلم چھوٹتی ہے، آدمی بڑا پارسا ہے وہیں جا کے کھڑا ہے جہاں سے فلم دیکھ کے لوگ نکل رہے ہیں، تو لوگ کیا اسے سمجھیں گے جناب یہ 2 رکعت نفل پڑھ کے آ رہے ہیں؟ یہی سمجھیں گے کہ کچھ تو دال میں کالا ہے کہ یہاں کیوں کھڑے۔ اس لیے کہ گندا گندوں کے ساتھ رہتا ہے، پارسا پارسوں کے ساتھ رہتا ہے۔ صحبت جیسی آدمی کی ہوتی ہے ویسے ہی اس کے بارے میں لوگ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو تہمت کی جگہوں پر کھڑے ہونے کی وجہ سے بدگمانی کا موقع ملتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ بدگمانی کرتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں، اور وہ خود بھی گنہگار ہوتا ہے کہ اس نے موقع بدگمانی کا کیوں دیا، حالانکہ اس نے وہ گناہ کیا نہیں ہے لیکن موقع کیوں دیا۔ جیسے ایک فرقہ گزرا ہے ملامتی، ان کا نام ہی ملامتی پڑ گیا تھا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے تھے،
گھر میں نماز پڑھتے تھے، گندے کپڑے پہنتے تھے، اور اسی طریقے سے اپنے کو برا کہتے. لوگوں نے کہا یہ کیوں کرتے؟ تو کہنے لگے مسجد میں پڑھنے جائیں گے لوگ ہمیں پارسا سمجھیں گے، صاف کپڑے پہنیں گے لوگ ہمیں متقی سمجھیں گے، اور جس کی وجہ سے ہمارے اندر بڑائی تکبر پیدا ہوگا، گناہ ہوگا. تو خوب گندے رہتے تھے اور مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے. اسی طریقے سے کسی بھی چیز کا خیال نہیں کرتے تھے، تو ان کا نام ہی پڑ گیا ملامتی. تو شریعت نے اس کا حکم چھوڑ دیا. شریعت نے کہا اچھا کپڑا پہنو، اچھا کھاؤ، اچھی جگہ رہو، اچھی سواری پہ سفر کرو. کس نے منع کیا؟ یہ سب کام کرو، لیکن دوسرے کو حقیر نہ سمجھو. آپ 10,000 کا سوٹ پہنو، ٹھیک ہے پہنو، 50,000 کا پہننا چاہے تو پہنو، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن جو پیبند لگا پہنے ہیں اس کو اپنی نگاہوں سے حقیر نہ سمجھو. کیا معلوم گدڑی میں لال چھپا ہوا. کپڑوں سے کوئی آدمی قیمتی نہیں بنتا، گاڑیوں سے کوئی آدمی قیمتی نہیں بنتا، محلات میں رہنے سے قیمتی نہیں بنتا. قیمتی اللہ کی نگاہ میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جو آدمی جتنا ایمان والا ہے، اعمال والا ہے، تقوی والا ہے، وہ اتنا قیمتی ہے. گاڑیوں سے کسی کی قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، کپڑوں سے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اس لیے کہ اگر گاڑیوں سے آدمی قیمتی بنے تو جب گاڑی سے اتر گیا تو فقیر ہو گیا. کپڑوں سے قیمتی بنا تو کپڑے جب اس نے رات کو کھوٹی میں ٹانگ دیے تو ننگا ہو گیا، تو کچھ بھی اس کی حیثیت نہیں رہی. ان چیزوں سے قیمتی نہیں ہے، قیمتی دل کے اعتبار سے آدمی بنتا ہے. تو بہرحال وہ فرقہ اپنے آپ کو ملامتی کہتا تھا. تو انہوں نے کیا کیا؟ بدگمانی کا موقع دیا دوسروں کو. تو ہمیں بدگمانی کا موقع بھی نہیں دینا ہے. اب ظاہر ہے کہ میرے جیسا آدمی مولوی امام کسی لڑکی سے بے محابت سامنے بات کرے اور وہ اس کا چہرہ بھی چھپا نہ ہو، تو لوگ کیا کہیں گے؟ کہ حضرت بڑے متقی ہیں. یہی کہیں گے کچھ تو ہے، اس کا چہرہ کھلا ہوا ہے، حضرت سامنے بات کریں. کیا مطلب اس کا؟ یقینی طور پر فیصلہ کیا جائے گا یہ بدمعاش ہے، اس لیے کہ غیر محرم کے سامنے آمنے سامنے بات کر رہا ہے. تو موقع دیا ہے، چاہے دل تمہارا کتنی پاک، اور پاک ہو ہی نہیں سکتا. جو غیر محرم سے بے محابہ بات کرے وہ پاک ہو ہی نہیں سکتا. تو بدگمانی کا موقع دینا بھی گناہ ہے. آپ اندازہ لگائیں، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اعتکاف میں تھے، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی زوج محترمہ ہم سب کی ماں ہیں، وہ آپ سے ملنے آئیں. اعتکاف میں زیارت کرنے کے لیے آئیں. تو ظاہر بیوی کا حق ہے. اس سے بھی پتہ چلا کہ بیوی اعتکاف میں اپنے شوہر سے ملاقات کرنے، اس کا دیدار کرنے آ سکتی ہے، کھانا لا سکتی ہے، دے سکتی ہے. بھائی مسجد میں آنا کیوں نہ کریں؟ تو آئی، کچھ دیر بیٹھی، اور اس کے بعد جانے لگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اکرام فرمایا، مسجد کے دروازے تک آپ چھوڑ رہے ہیں. بھائی انہوں نے اکرام کیا کہ آپ سے ملنے آئیں، تو مرد کا بھی حق بنتا ہے نا کہ وہ بھی بیوی کا کیا کرے؟ اکرام کرے. یہ نہیں کہ سارا اکرام بیوی پر ہی لازم ہے، شوہر صاحب لاڈ صاحب ہیں، یہ اکرام نہیں کریں گے. نہیں، جس طریقے سے بیوی اگر عزت ہمیں دے رہی ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی بیوی کو عزت دیں. جو عزت کا متلاشی ہے وہ دوسروں کو عزت دے گا تو اللہ اسے بھی عزت دے گا. عام طور سے لوگ اس میں غفلت برتتے ہیں کہ بیوی سے خدمت لیتے ہیں، بیوی سے عزت چاہتے ہیں، لیکن خود عزت نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بیوی کی نگاہوں سے گر جاتے ہیں. یاد رکھیں، جو اپنی بیوی کی خدمت کرے، عزت دے، اس کی بیوی کی نگاہ میں وہ شوہر قابل اعتبار، قابل اعتماد اور اس باعزت ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تک چھوڑنے گئے. سامنے سے دو صحابی آ رہے تھے. آپ نے آواز دے کے کہا رک جاؤ بھائی تم دور، تاکہ یہ اپنے گھر چلی جائیں. ان کو دور سے روک دیا آپ نے. جب حضرت صفیہ چلی گئی، کیونکہ آپ علیہ السلام کے گھر مسجد نبوی سے سارے ملے ہوئے تھے سب کے سب، جب وہ گھر میں داخل ہوگی آپ نے ان کو بلا لیا، وہ آئے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یہ میری بیوی صفیہ تھی، یہ میری بیوی، یہ کیوں کہا؟ تو کہیں کہ اللہ کے نبی ہم آپ کے بارے میں بدگمانی کر سکتے ہیں، آپ کے بارے میں کچھ غلط خیال کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے اس وقت کیا جملہ فرمایا؟ ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ ابھی نہیں کبھی تمہارے ذہن میں وہ یہ ڈال سکتا تھا اللہ کے نبی کے پاس تنہائی میں ایک عورت آئی تھی اور نبی کے بارے میں اتنی بدگمانی بھی ایمان کو ختم کر دیتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور بلا کر کے سمجھایا، بتایا یہ میری صفیہ ہیں تاکہ تم بدگمانی نہ کر سکو۔ بدگمانی کا موقع ہو سکتا تھا کسی نہ کسی درجے میں، اللہ کے نبی نے اس کو بھی کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کوئی ایسا موقع نہ دے بدگمانی کا کہ لوگ ہمارے اوپر بدگمان ہوں۔ کوئی ایسا موقع دینا بھی یہ گناہ ہے اور کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا بھی کیا ہے؟ گناہ ہے۔ تو اپنے ذہن و دماغ کو کیا رکھیں؟ ہم دوسروں کے بارے میں صاف رکھیں، بالکل صاف رکھیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے اگر دیکھ بھی لیں تو اپنی آنکھوں کو غلط ٹھہرائیں کہ نہیں میں نے غلط دیکھا وہ صحیح ہوگا، میں نے غلط دیکھا وہ صحیح ہوں گے۔ اس لیے کہ ایمان والوں کے بارے میں اچھا گمان کرنا نیکی ہے، دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرنا گناہ ہے۔ اسی لیے اگلے جملے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی ٹوہ میں مت رہو، کیا کر رہا ہے ذرا اس کے آگے پیچھے گھومو، ٹوہ کرو اس کی، کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے۔ بھائی ہم اس کے ذمہ دار ٹھہرے، ہم اس کے حاکم ہیں، کیا نگراں ہیں کہ ہم دوسروں کی ٹوہ میں لگے پھریں؟ اپنی ٹوہ میں پہلے لگو، میں کیسا ہوں، میرا ضمیر کیسا ہے، میرا دل کیسا ہے، میں کتنا گندا ہوں، اپنی ٹوہ میں لگے بجائے اس کے دوسرے کی ٹوہ میں لگے۔ تو دوسروں کی ٹوہ میں لگنا، ان کے بارے میں بدگمانی کرنا، در حقیقت اپنی آخرت کو تباہ کرنا، آخرت کو برباد کرنا ہے۔ تو ہمیشہ اچھا گمان رکھا جائے اور اچھی جگہوں پر آدمی رہے تاکہ کسی کو بدگمانی کا موقع نہ ملے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کوئی بھی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں بات نہ کرے، لا یخلون رجل بامرأۃ، کہ کوئی بھی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں بات نہ کرے۔ کیوں؟ جب دو بات کرتے ہیں تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے۔ کوئی آدمی گزرے گا تو بدگمانی کرے گا تمہارے بارے میں، تم نے موقع کیوں دیا؟ ایسے ہی معاف کریں، ہم موقع دیتے ہیں، ہمارے گھر کی بچی بن سور کے اسکول جا رہی ہے، ہم نے موقع دیا کہ نہیں دیا؟ کس نے موقع دیا؟ مسلمان ماں نے سجایا سنوارا، چوٹی کی، کپڑے پہنائے، میک اپ کیا اور پھر بغیر نقاب کے، بغیر چہرہ ڈھکے، بغیر سر ڈھکے ہوئے اب اس کو ہم نے بھیجا۔ گناہ کا موقع کس نے دیا؟ کوئی لڑکا اگر دیکھ رہا ہے، کوئی لفنگا، کوئی لچا بدماش دیکھ رہا ہے، اگر وہ گنہگار ہے، وہ ماں بھی گنہگار ہے، وہ باپ بھی گنہگار ہے، وہ بچی بھی گنہگار ہے جس نے موقع دیا۔ لڑکے اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لیں اور لڑکیاں ننگی پھریں، لڑکے پٹی باندھ کے رہیں۔ لڑکوں کو اگر حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، تو لڑکیوں عورتوں کے لیے بھی حکم ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، ایمان والی عورتوں سے کہو وہ نگاہیں نیچے رکھیں۔ ایمان والی عورتوں سے کہو کہ جب وہ گھروں سے نکلیں تو کیسے نکلیں؟ حجاب کے ساتھ نکلیں، حجاب کے ساتھ نکلیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، قرآن کا اعلان ہے کہ جب وہ گھروں سے نکلیں اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ لیا کریں۔ ذالک،
یہ اس لیے تاکہ ان کو کوئی پہچانے نہیں، کون ہے، کیسی ہے، کہاں کی ہے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو موقع کون دے رہا ہے گناہ کا؟ کون موقع دے رہا ہے؟ ہم موقع دے رہے ہیں گناہ کا، ہم خود موقع دے رہے ہیں۔ اور اس پر بھی کتنے لوگ ہیں، مجھے معاف کرنا، پارسائی کا دعویٰ ہوتا ہے۔ دعویٰ کہے گا پارسائی کا، میری بچی بڑی نہیں، میری بچی بڑی شریف ہے، میری بچی بڑی اچھی ہے۔ لباس پہن رہی ہے کس کا؟ مردوں کا۔ لباس پہن رہی ہے سارا بے حیائی کا، اور اس کے باوجود ماں باپ اپنی بچی کے بارے میں بڑے خوش گمان ہیں۔ یاد رکھیں، بچوں کے بارے میں ہمیشہ بدگمان رہیں، خوش گمان نہ رہیں، بچوں کے بارے میں بدگمان رہیں کہ ہو سکتا ہے میرے بچے نے کیا ہو، تاکہ ہماری نظر ان کے اوپر کڑی رہے، سخت رہے۔ خوش گمانی بچوں کے لیے زہر بن جاتی ہے۔ اچھے کام تو ان کی تعریف ضرور کریں، اچھے کام پر ان کو سرائیں، اچھے کام پر شاباشی دیں، انعام دیں، لیکن نظر ہماری کڑی ہونا چاہیے، ہم ان کے بارے میں بدگمان نہیں، خوش گمان رہیں۔ لیکن ہم خود ہی کیا کرتے ہیں؟ خود ہی اپنی بچیوں کی حیا کو تار تار کرتے ہیں۔ خود ہی اپنی بچیوں کو جب ہم سنوار کر کے بھیجتے ہیں تو ہم نے خود حیا کی چادر کو اس کی نوچ کے پھینکا ہے، کسی اور نے نہیں پھینکا، کسی اور نے نہیں پھینکا، ہم نے پھینکا ہے۔ بچی بچپن میں جب پیدا ہوتی ہے تو حیا کی دیوی ہوتی ہے، حیا کی پتلی ہوتی ہے، اس کے اندر حیا ہوتی ہے، لیکن ماں باپ دھیرے 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 لباس سے، تراش و خراش سے، اپنے عمل سے اس بچی کو بے حیا بنا بنا کر کے ننگا کر دیتے ہیں۔ اب وہ جینس بھی پہنتی ہے، ٹاپ بھی پہنتی ہے، فلاں بھی پہنتی ہے، فلاں بھی پہنتی ہے۔ اب گھر سے نکلتی ہے تو بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، دوپٹے کا نام و نشان نہیں ہے، جینس پہنے ہوئے، جسم کے ایک ایک خد و خال اور نقش و نگار اس کے نظر آ رہے ہیں، اور جو چاہے دیکھ رہے ہیں۔ نہ باپ کو اس کی پرواہ ہے، نہ ماں کو اس کی پرواہ ہے، نہ بے غیرت بھائیوں کو اس کی پرواہ ہے۔ کون اس کی پرواہ کرے گا؟ جب گھر والے خود زہر کا پیالہ اسے پلا رہے ہیں تو کون امرت اسے پلائے؟ جب گھر والے اسے خود تباہ کر رہے ہیں، کون اسے بچائے؟ تو بدگمانی کا موقع کس نے دیا؟ ہم نے خود دیا ہے بدگمانی کا موقع۔ کسی اور کو کوسنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی بچی پر کوئی لڑکا دست درازی کرتا ہے، وہ مجرم ہے، لیکن یہ لڑکی بھی مجرم ہے، یہ لڑکی بھی مجرم ہے، اس کے ماں باپ بھی مجرم ہیں کہ یہ لباس پہن کر نکلنے کیوں ہے، گھر سے کیوں نکلی ایسا لباس پہن کر کے۔ اب کوئی بچی کہے میری مرضی، میں جیسا چاہوں لباس پہنوں، تو پھر لڑکے کی مرضی جو چاہے کرے۔ جب تیری مرضی جیسا تو چاہے گی لباس پہنے گی، تو لڑکوں کی بھی مرضی وہ جیسے چاہیں گے چھیڑیں گے۔ عورت کو حکم ہے پردے میں رہنے کا، عورت کو حکم ہے حیا کے ساتھ رہنے کا، عورت کو حکم ہے اپنے آپ کو چھپا کر کے رہنے کا۔ وہ چھپا کر رہے گی تو عام طور سے لفنگوں کی ہمت اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی نہیں ہوگی، اس لیے کہ نظر ادھر پڑتی ہے جب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کچھ اشارہ ہمیں مل سکتا ہے، کچھ لفٹ ہمیں یہاں سے مل سکتی ہے، تو وہ آگے قدم بڑھاتے ہیں۔ تو ہم اپنی بچیوں کی خود حفاظت کریں۔ میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا، اس ہفتے بھی کہہ رہا ہوں کہ پڑھانا برا نہیں ہے، لیکن آوارہ کر دینا برا ہے۔ تعلیم دلانا برا نہیں ہے، لیکن تعلیم کے نام پر بے حیا کر دینا برا ہے۔ علم سکھانا برا نہیں ہے، لیکن علم کے نام پر ایمان کو بیچنا برا ہے۔ کوئی فن سکھانا برا نہیں ہے، لیکن فن کے نام پر فنکار بنا دینا برا ہے، کہ اسے فنکارہ بنا دیا جائے، یہ برا ہے۔ ہم اس کے مخالف ہیں۔ تو اس لیے میں نہیں کہہ رہا میں بدگمانی کر رہا ہوں، بدگمانی نہیں کر رہا، حقیقت ہے، آنکھوں کے سامنے آ رہی ہے، دکھ رہی ہے، روزانہ آپ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، جو حالات، جو واقعات سامنے آ رہے ہیں وہ نہایت ناگفتہ ہیں، دل دہلا دینے والے ہیں۔ جن کے سینوں میں درد مند دل ہے، وہ اندر سے دل ان کا کڑتا ہے، ان کا ضمیر اندر سے جھنجھڑ جاتا ہے،
لیکن جن کا ضمیر مر چکا ہو، جن کے دل کا خون خشک ہو چکا ہو، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کسی طرح کا اثر نہیں پڑے گا۔ کچھ بھی ہو جائے کسی کے ساتھ میں کوئی فرق ان کی صحت پر نہیں پڑتا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں۔ آج سے 30 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، ہمارے والد صاحب نے ایک صاحب سے کہا، دور کے ہوتے تھے رشتے کے، ان سے کہا بھائی تمہاری بچی ڈاکٹرنی بنی، ذرا اسے حیا کراؤ، پردہ کراؤ، اسے پڑھنا برا نہیں، پڑھاؤ اسے، لیکن اسے کچھ تمیز تو سکھاؤ، حیا کے ساتھ رہا کرے، ہم نے ایسا سے سنا ہے۔ تو کیا جواب صاحب کو حیرت ہوگی، کہنے لگے بہتا دریا ہے، کوئی بھی ڈبکی مار لے۔ باپ کہہ رہا اپنی بیٹی کے لیے بہتا دریا ہے، کوئی ڈبکی۔ اب اس بے حیائی کا علاج کس کے پاس ہے؟ جس باپ کی حیا کا جنازہ نکل جائے، جو باپ ہی بے حیا ہو جائے، اب اس کے بارے میں کون بدگمانی ہے یا حقیقت ہے؟ جو اپنی بیٹی کے بارے میں یہ سوچ رکھتا ہو، اتنا بڑا بے غیرت ہو گیا ہو، اب اس کو کیا کہا جائے؟ ایمان جس کا نکل جائے، لا ایمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیا شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ حیا نکلتی ہے تو ایمان بھی نکلتا ہے، ساتھ ساتھ حیا نکلتی ہے تو ساتھ میں ایمان بھی نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے حیا کو اپنانے کی کوشش کرو۔ میں نے بارہا سنایا، ایک مؤذن بے حیا بنا تھا، چھت پہ گیا ایمان کی حالت میں، لیکن وہاں پر کسی لڑکی پہ نظر پڑی، اس نے اشارہ کیا، اس نے اشارہ کیا، اس نے بلایا، نیچے کو جو اتر رہا تھا، اس نے عیسائی ہونا تسلیم کیا، میں عیسائی ہوتا ہوں، گرا نیچے کو، گردن ٹوٹی، مر گیا۔ کس وجہ سے؟ بے حیائی کی نظر کی وجہ سے، بے حیائی کی نظر کی وجہ سے۔ تو اس لیے اپنے اندر حیا پیدا کرنے کی کوشش کرو، با حیا بنو، بے غیرت نہ بنو، بے حیا نہ بنو۔ بے حیائی پر خدا کا عذاب ہے، خدا کی پکڑ ہے۔ تو اچھے گمان کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے، لیکن بدگمانی کا ہمیں قطعاً موقع نہیں دینا چاہیے۔ موقع ہم دے رہے ہیں، ہم بھی گنہگار ہیں، جو بدگمانی کر رہے ہیں وہ بھی گنہگار ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔